अस्सलाम वालेकुम। 77 सालों में पाकिस्तान का पार्लिमानी निज़ाम इस कौम को कुछ डिलीवर नहीं कर सका। जो एक आइन बनाया उसका हमने खुद ही सत्यानाश कर दिया, ना उस पर कभी अमल किया और उस पर तरमीम भी 26वीं तैयार है। जबकि अमेरिकन आइन को 200 साल हो गए बने, 200 साल से ज़ायद, और उसमें मेरे ख्याल 17 तरमीमें गालबन हुई हैं। इस तरह का निज़ाम अवाम की इज्तिमाई शऊर, तरबियत और इखलाकियात की बुनियाद पर चलता है। वरना जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान के हर इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल बनाया गया, होते ही ऐसे हैं, और इतने इख्तलाफी इंतखाबात होने के बावजूद उसके बाद जो खरीदो फरोख्त होती है वो अलग से है। फिर सूबाइयत इतनी है, कौमियत, इलाकाई, लसानियत, इसकी मजहबी तकसीम, तो ये कभी भी ना एक मुआशरा बन पाया 77 सालों में, ना एक कौम बन पाई। ज़ाहिर है एक मुआशरा नहीं बना तो एक कौम कैसे बन सकती है। तो इस लिहाज से ये जो इतना 5वां बड़ा आबादी का मुल्क, ये सिर्फ 4 सूबों में इसकी तकसीम, ये भी कोई मुनासिब नहीं। ज़ाहिर है अब अगर इसकी मिसाल हम इंडिया या चीन के साथ करेंगे, उसके साथ मुवाजना करेंगे, तो वो मुवाजना कोई इतना अहमियत का अमल नहीं होगा कि उनकी आबादी 1 अरब से ज़्यादा है। वहाँ अगर एक सूबा कोई 5, 10, 15, 20 करोड़ का होता है तो वो समझ आती है, लेकिन पाकिस्तान इसकी कुल आबादी 25 करोड़ जो आप बताते हैं, वहाँ एक सूबा अगर 12 करोड़ का होगा, यानी 61% हम कहते हैं कि वो 62% पंजाब है, तो ये वो ज़ाहिर है दूसरों सूबों में एक साथ से कम तरी जो है वो उसका शिकार रहेंगे, वो उसको महसूस करेंगे। तो इसका बेहतरीन हल जो अक्सर सर्वे भी आते हैं इस हवाले से, और ताज़ा तरीन सर्वे भी हुआ है, एक प्राइवेट चैनल ने किया है, अखबार ने किया है, कि पाकिस्तान की अक्सरियत जो है वो मज़ीद सूबों की हामी है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को इस वक्त कम अज़ कम 14 इंतज़ामी यूनिटों में तकसीम कर देना चाहिए। इससे ये जो सूबाइयत है, बलोची, पठान, सिंधी, पंजाबी, ये भी ख़त्म हो, और इनकी ये हदूद, ये ज़रूरी नहीं है कि एक ख़ास इलाकाई ज़बान से तल्लुक़ रखने वाले लोग एक ख़ास मकाम में जब जमा हों तो वही सूबा बनेगा, नहीं। इंतज़ामी बुनियादों पर इसकी तकसीम हो और इसके कम अज़ कम 14 सूबे हों, तहसीलें, ज़िला, यूनियन कौंसिल की तादाद भी बढ़ा दें और इख्तियारात के साथ। और मेरा ख्याल है पार्लिमानी निज़ाम में जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट होते हैं, इसमें ज़्यादा बेहतर है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो और वो प्रेसिडेंट डायरेक्ट अवाम मुंतखब करें, वो अपनी मर्ज़ी से आगे कबीना कर ले, जैसे अमेरिका में है, जैसे फ्रांस में है, जैसे और भी कई मुल्क हैं जहाँ सदारती जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तुर्किया है, वहाँ ज़ाहिर है इससे पहले पार्लिमानी निज़ाम था और वो वहाँ प्राइम मिनिस्टर होता था, लेकिन अब उन्होंने अपना आइन चेंज कर दिया और वहाँ सदारती निज़ाम ले आए, और जो सदर भी है वो डायरेक्ट अवाम के वोटों से मुंतखब हो, ना कि वो मुंतखब नुमाइंदे आगे फिर वही खरीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू हो। एक और इसके बाद इनके इख्तियारात जो हैं, जब सूबाई, ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि सूबों में इतना तकसीम, तो वो इसको इस लिहाज से लें कि इंतज़ामी यूनिट हों और वहाँ कोई और इस तरह ये नहीं है कि फिर वहाँ चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, उनका एक एक्स्ट्रा बोझ रियासत पे पड़ जाए। वफाक के पास दाखिला, खारजा, ख़जाना, दफा और तलीम की पॉलिसी बिलखसूस हो, जो वहाँ वो पॉलिसियाँ बनाएं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन आगे जो जो इंटरनल मामलात हैं वहाँ लेके आएँ, जो खारजी मामलात हैं वहाँ ज़ाहिर है वो अपना आला सतह क़ियादत बैठे, वो उसमें सारी इस्टेब्लिशमेंट भी है, सियासतदान भी हैं, ब्यूरोक्रेसी भी है। तो एक ऐसा मेकनिज़म बनाया जाए जहाँ बाइज़्ज़त तरीके से कौमों में हम भी सर उठा के जीने के काबिल बन सकें। इसके बाद जो बाकी इख्तियारात हैं, इस हवाले से भी इन जो 4-5 महकमे हैं और बाकी वसाइल और इख्तियारात के हवाले से भी वो कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कुछ जो वो इंतज़ामी यूनिट बने, और बाकी यूसी लेवल में भी। स्कूलों की चेकिंग का अगर मयार देखना हो तो एक डिस्ट्रिक्ट में बंदा बैठा, डिप्टी कमिश्नर जो इंतज़ामी यूनिट का सरबराह है, वो
ایک ڈسٹرکٹ میں کتنے اسکولوں کا وزٹ اگر روز کرے تو میرا خیال ہے سال میں وہ تو اسکولوں کا وزٹ ہی ختم نہ ہو چاہیے جائے کہ اس کے ساتھ صحت ہو، بے روزگاری ہو، اس کے ساتھ انڈسٹری ہو، باقی ویلفیئر، پاپولیشن کے ڈپارٹمنٹ چیک کرنے ہوں، تو وہ ظاہر ہے یو سی لیول پہ وہ کمیٹیاں بنے، وہ جو اسکول چیک کریں، اپنے بی ایچ یو آر ایس سی چیک کریں، لیکن اس کے لیے عوام کی ساتھ ساتھ تربیت کی بھی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ لوگ اپنی سیاسی مخالفت کی بنیاد پر وہی جو موجودہ سسٹم ہے اسی میں دڑے بندی اور یہ سارے معاملات ہوں، اپنے مخالفین کو دبانے کے، اپنے مخالفین کا کوئی اچھا کام بھی ہے تو اس کو جب آپ اقتدار اختیار آپ کو ملتا ہے تو آپ اس کو ختم کر کے پھر اپنا نیا لوچ ڈال لیتے ہیں۔ ایسا نہ ہو، پالیسیاں وفاق بنائیں، امپلیمنٹیشن اپنے چھوٹے یونٹ سے کروائیں، اور وہاں جو بھی بندے بیٹھے ہوں وہاں انٹلیکچوئل کو بھی شامل کریں، وہاں ریٹائرڈ ٹیچرز کو شامل کریں، دانشوروں کو شامل کریں، صحافیوں کو، میڈیا کو انٹریکٹ رکھیں اپنے ساتھ، ان کی انٹریکشن اس کے ساتھ بڑھے، وہ ایک پازیٹیو چیز کو لے کے جائیں، اور جہاں تنقید کی ضرورت کو ڈیفینیٹلی ظاہر ہے وہ بھی صحافت کا کام ذمہ آتا ہے، تو وہ کسی بھی معاشرے کا جو آئینہ ہے صحافت وہ صحیح آئینہ، ایسا نہ ہو کہ وہ آئینہ دھندلا چہرہ دکھائے، آپ کو صاف شکل ہی نظر نہ آئے معاشرے کی۔ تو ظاہر ہے یہ چند جزیات ہیں جن کو طے کر لیں، اس کے بعد اس میں اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے جو کہ ایک ویڈیو میں تو بہرحال بیان نہیں ہوتا، یہ سیدھا باتیں جو آپ تک پہنچائی ہیں، یہ اگر ایسے اس طرح کا نظام کوئی بنے تو وہاں بہتر ہو۔ جب بڑی باتیں ہیں کہ آرمی چیف کون ہوگا، چیف جسٹس کون ہوگا، آئی ایس آئی کا سربراہ کون ہوگا، آئی بی کا سربراہ کون ہوگا، ایم آئی کا سربراہ کون ہوگا، یہ اداروں کی ذمہ داریاں آئین میں ایک دفعہ تعین کر دیں، اس کے بعد اس کے حساب سے چلنے دیں۔ یہ جائے کہ ہمارا آج تک یہی مسئلہ نہیں حل ہو رہا کہ یہ میرا آرمی چیف ہے، میں نے لگایا ہے، اس کو اس نے لگایا، اس کو فلاں نے لگایا، بھائی جس نے بھی لگایا وہ آرمی چیف تو ملک کا ہے نا۔ چیف جسٹس جس نے بھی جس کو لگایا وہ چیف جسٹس وہ پاکستان کا چیف جسٹس آف پاکستان ہے، وہ چیف جسٹس آف عمران خان، نواز شریف یا زرداری نہیں۔ اور اسی طرح ہماری وہ ساری جو ترامیم ہیں وہ کسی اپنے ذاتی مفاد کی بجائے ملکی اور اجتماعی مفاد میں ہوں، تو پھر اس طرح کا رولہ نہیں پڑتا، پھر اپوزیشن بھی آپ کے ساتھ، جو بھی حکومت ہو، ظاہر آج کی اپوزیشن کل کی حکومت ہو سکتی ہے، جو کل کی اپوزیشن تھی آج کی حکومت ہے، تو وہ مل کے اجتماعی مفاد میں آگے بڑھے۔ باقی سیاست جو اپنی ہے اس میں جتنی تنقید جائز ہے وہ کریں، لیکن جو یہ موجودہ رویہ ہے، جو موجودہ حالات ہیں، ان حالات میں تو ملک ترقی نہیں کرے گا بلکہ دن بدن پستگی کی طرف جائے گا اور قرضوں کا بوجھ بڑھے گا۔ اور اسی طرح آپ جب بیرونی قرضے لیتے ہیں تو وہ وفاق لیتا ہے، صوبے اس میں اپنا حق تو لے لیتے ہیں لیکن ریٹرن میں وہ اتنا نہیں دیتے، ان کی اتنی جواب دہی نہیں ہے، اتنی ذمہ داری نہیں ہے۔ اسی طرح کوشش کرنی چاہیے اپنے وسائل کے ساتھ، اپنے صوبائی وسائل کے ساتھ، وہاں سے اتنے آپ اس کو جتنا جنریٹ کریں کہ نہ صرف اپنی جو موجودہ حکومت، جو اپنی علاقائی حکومت ہے، وہاں آپ اپنے اس وسائل کو استعمال کریں، بلکہ وہ ایک سینٹرل میں بھی جائے، کیونکہ مرکز کے بغیر تو کچھ بھی نہیں نا۔ تو پھر آپ جا کر کوئی ایک ایسا نظام وضع کر لیں مالیات کا اور ان کی تقسیم کا۔ این ایف سی وارڈ ہے ابھی، لیکن کیا اس پہ عمل ہوتا ہے؟ ابھی مر کا تو ہم نے وہ وفاق سے صوبائی سطح تک لے کے آئے ہیں، اس کو ضلعی سطح کا این ایف سی وارڈ کا عمل درآمد اس پہ ہوتا ہے، یا سب نے صرف وفاق سے اپنا حصہ ہی لینا ہے؟ وہ جو دن بدن قرضے چڑھتے ہیں وہ کس نے اتارنے ہیں؟ ہم آج تک بنیادی طور پر جو موجودہ نظام ہے اس کو چلا نہیں سکے، کسی نئے نظام کی طرف بڑھنے میں ہماری صلاحیت ہی نہیں ہے من اصل قوم، کہ جب بھی کوئی کسی آئین کو چھیڑنے کی بات کرتا ہے، کسی نئے نظام کی بات کرتا ہے تو قوم ایسے جیسے وہ ان کا کوئی پرانا زخم جو کسی نے کھرچ دیا ہے۔ وجہ کہ ہم اپنے وقت کے ساتھ ہم آہنگ ہی نہیں، اپنے وقت کے ساتھ ہم آہنگ بنانے کے لیے، اس کو کرنے کے لیے آپ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو تبدیل کرتے جائیں، اس میں کوئی ایسی حرج نہیں ہے۔ کئی ایسے ممالک ہیں جو کبھی پرائم منسٹر جی ان کا سربراہ ہوتا تھا مگر صدر ہے، پھر ظاہر ہے انہوں نے جیسا محسوس کیا اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، جو بہتر لگا ان کو وہ اسی طرح اس کو تبدیل کرتے گئے۔ ہاں، اس سے سب سے بہترین جو ہے وہ بے شک پرائم منسٹر ہے، پارلیمانی نظام ہے برطانیہ کا، ظاہر ہے وہ مادر جمہوریت بھی ہے، سب سے بڑی جمہوریت تو بہرحال وہ انڈیا کو کہتے ہیں، لیکن مادر جمہوریت میں رہ وہ برٹش پارلیمنٹ ہی ہے۔
لیکن ان کا کوئی لکھا ہوا آئین بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی اخلاقیات یہ آئین، اور ظاہر ہے ہر دور کے جو مروزی حالات ہوتے ہیں وہ بدلتے ہیں، لہذا وہ اس کو اس کے ساتھ ہم آہنگ رکھتے ہیں، یہ بہترین ہے۔ چائنا کا آپ دیکھ لیں 1 پارٹی ہے، لیکن وہ اپنے وقت کے ساتھ کبھی ان کا پریزیڈنٹ 4 سال بعد آ جاتا تھا، کبھی 5 سال بعد، کبھی 8 سال بعد، لیکن اب موجودہ جو شی جن پنگ ہے ان کو انہوں نے فار لائف بنا دیا ہے۔ تو یہ حالات کے ساتھ، لیکن وہاں ایسا بھی نہیں ہے کہ وہاں کوئی آمریت ہے، نہ کسی ایک خاندان کی حکومت ہے، یہاں جمہوریت ہوتے ہوئے چند لوگ غاصبانہ قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ سوچنا پڑے گا پاکستانی قوم کو بھی، اور خاص کر علماء کو۔ لیکن بدقسمتی سے ذاکر ہے جب جس ملک میں شرح خواندگی 40% کو، یہ میں میٹرک بیس پہ کہہ رہا ہوں، تو وہاں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اتنی کیسے ہو سکتی ہے؟ بہرحال آگے بڑھنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، کچھ نہ کچھ سوچنا بھی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔